میرے دوستوں عزیزو، لوگ دنیا کمانے کے مواقع جانتے ہیں، دعا کی قبولیت کے مواقع اس کے اوقات نہیں جانتے، کیونکہ اسباب یقین غالب ہے۔ اس لیے بجائے کمانے کا ذریعہ دعا کو بنانے کے، کمانے کا ذریعہ دکانوں کو بنائے گئے، کمانے کا ذریعہ دکانوں کو بنائے گئے، بجائے دعا کے راستے سے کمانے کے دکان کے راستے سے کماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دکان سے کمانے کی وجہ سے نماز کے بعد کی دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگر دعاؤں سے کماتے تو نماز کے بعد کی دعاؤں کا اہتمام کرتے، کیونکہ عبادات دعاؤں کو پرواز دیتی ہے، عبادات دعاؤں کو پرواز دیتی ہے، دعاؤں کو ترقی عبادت دیتی ہے۔ جتنی عبادت میں صفت احسان ہوگی، اسی قدر دعا میں یقین اور قبولیت بڑھے گی۔ اس لیے کہ نماز اللہ کے قرب کا مظہر ہے، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور دعا کا قبول ہونا یہ اللہ کے تعلق کا مظہر ہے، یہ اللہ کے تعلق کا مظہر ہے۔ اس لیے نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کیا گیا ہو۔ لوگ نماز کے بعد کی دعائیں اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ انہیں دکان پر جانے کی جلدی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو، حالانکہ روزانہ میں 300 اشیاء کماؤں اور بغیر کسی کا حق مارے ہوئے، بغیر کسی کو دھوکہ دیے ہوئے کماؤں، اور یہ 300 کی 300 اشیاء راہ خدا میں خرچ کر دوں، ابھی یہ ایک اشیاء نہ روکوں، اور اس طرح سے کماؤں کہ میری تصویر اولادی فوت نہ ہو۔ پھر بھی مجھے پسند نہیں کہ میری دکان مسجد کے قریب ہے۔ ساری کمائی اللہ کے راستے میں، آج کل تو شیطان نے کمانے والوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ ہم اس لیے کمانے جا کے دین پر خرچ کریں، اس لیے ہمارا کمانا دین ہے، دین کو چھوڑ کر کمائی میں لگے ہوئے ہیں، دین پر خرچ کرنے کے بعد دین کو چھوڑ کر کمائی میں لگے ہیں کہ کما کر دین پر خرچ کریں گے۔ اللہ اکبر! جب اللہ اتنا غنی ہے تو اللہ کا دین کتنا غنی ہوگا، جب اللہ اتنا غنی ہے اللہ کا دین کتنا غنی ہوگا، اور لوگ بیچارے کماتے ہیں دین پر خرچ کرنے کے لیے، حالانکہ دین غنی ہی نہیں ہے بلکہ غنی کرنے والا ہے، غنی کرنے والا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں کہ میری دکان مسجد سے قریب ہو، تو نماز کے بعد کی دعاؤں کا اہتمام کیا کریں کہ نماز کے بعد کی مصنون دعائیں یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ سکھلائی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہ مجھے تم سے محبت ہے، اس کے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اظہار محبت اس لیے فرمایا کہ خاص چیز خاص لوگوں کو دی جائے۔ فرماتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، اللہ معاذ خدا کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر یہ فرمایا حضرت معاذ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ کا قربان ہے یا رسول اللہ، مجھے بھی خدا کی قسم آپ سے محبت ہے۔ اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ کہنا مت چھوڑنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کسی بھی نماز کے بعد یہ کہنا مت چھوڑنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہر ایک نے اپنے باپ والے کو اس دعا کے مانگنے کی نماز کے بعد وصیت کی ہے۔ اس طرح عمل کے اوپر آتا تھا کہ ہر ایک اپنے باپ والے کو وصیت کرتا تھا، باپ والے کو وصیت کرتا تھا اس دعا کے پڑھنے کی۔ میں بھی آپ کو وصیت کرتا ہوں ہر نماز کے بعد اس دعا کے پڑھنے کو معمول بنا لوں۔ اگر ہمارے یہاں علم نماز ہوتے ہی بیان کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تسبیحات بھی چھوڑیں، دعائیں بھی چھوڑیں، بیان سننے کے شوق آگے کے بیان تو ہے اسی لیے تاکہ معاملات امن میں آئیں، یہ جو نہیں کہ معمول کو چھوڑ کر عقل کی طرف جاتے۔ بیان کا ذریعہ ہے
عمل کی طرف متوجہ کرنے کا. اب ذرائع اثر ہو گئے، مقصود ظاہر ہو گئے. حالانکہ ذرائع جو ہوتے ہیں وہ مخصوص پہنچنے کے لیے ہوتے ہیں. عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبداللہ بن عامر کی نماز پڑھی عبداللہ بن عامر بن عاص کے برابر میں، تو وہ سن رہے تھے نماز میں ان کو کہتے ہوئے سلام کہنے کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. پھر نماز پڑھی عبداللہ بن عامر کے برابر میں، عبداللہ بن عمر کے برابر میں. پھر نماز پڑھی عبداللہ بن عامر کے پاس، پھر نماز پڑھی عبداللہ بن عمر کے پاس. ان کو اس طرح کہتے ہوئے سنا، کیونکہ صحابہ جو بات بتائی جاتی تھی وہ سب سے معمول میں ہوتی تھی. چنانچہ آدمی سن کر ہنس جاتا. عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ تم کیوں ہنسے؟ اس نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عامر کے برابر نماز پڑھی، میں نے ان کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا جس دعا پڑھ رہے ہیں. عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ایک روایت میں فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو اپنی پیشانی پر دائیں ہاتھ رکھتے یا اپنے سر پر اور فرماتے بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذهب عني الهم والحزن. یہ فرماتے آپ پیشانی پر یا سر پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذهب عني الهم والحزن. اے اللہ اور حزن کو مجھ سے دور کر دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.